ذرا میں دیکھو بتاؤں آخر تم نے کون سے بدہضمی کا ایسا کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے تمہیں بدہضمی ہو رہی ہے؟ ہمارا حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تیرے باپ کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں. ہمارا حضرت تیرے گھر کا چشم و چراغ نہیں ہے، کالسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ حضرت کی شان ہے، اللہ حضرت اہل سنت کی پہچان ہے. اللہ حضرت وہی آدم جب ہمارے راستوں کو ہمیں مدینے کی طرف جانے سے منع کیا جا رہا تھا، ہمیں بغداد و اجمیر کی جانب جانے کی طرف سے روکا جا رہا تھا، اس وقت بریلی کا میرا اعلیٰ حضرت تھا جس نے ہمارے تمام راستے روکنے والوں کو سائڈ کر دیا تھا اور ہم سنیوں کے راستے سے مدینے منورہ کی طرف کھول دیا تھا، سنیوں کے راستے سے کربلا کی طرف کھول دیا تھا، ہم سنیوں کے راستے سے بغداد کی طرف کھول دیا تھا، ہم اہل سنت کو نیاز دے دیا تھا. ان بندیوں کے چکر میں مت آنا، ہم بندی نہیں ہے، ہم سے بندے ہیں. ارے بندی پہلے سے بندی ہو تو نام بھی کتنا اچھا لگا ان کو رکھنے کا کہ بندی رکھ لیا. ارے بندے بنتے بندے تو کچھ بات بنتی، بندی بن گئے. جب بندی بن گئے تو پھر بند رہو. ہم بندی ہے نہیں، ہم تو مصطفیٰ کی کرم سے جانے والے. جس در پر بلاوا آ جاتا ہے سنی بریلی اسی در پر کا پہلے جاتا ہے. آج پوری دنیا کی کسی بھی اور پانے پر نگاہ دوائی جائے، اگر سر پر ٹوپی ہاتھ میں چادر ہے تو سمجھ میں بھی پڑے گی، کیونکہ چادر اور گاگر پر جب حملہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت چادر و گاگر کے حملے کو روکنے والا کوئی سفید پگڑی والا نہیں تھا، کوئی ہری پگڑی والا نہیں تھا، احمد رضا تھا. اس نے ہمیں اہل سنت کا وقار دے دیا تھا، حسین سے محبت کرنے کا طریقہ دے دیا تھا. آج امیر جماعت لوگ کم سمجھتے ہیں. ان امیر جماعت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو نماز کے طریقے نہیں معلوم ہیں؟ کیا آپ کو وضو کے طریقے نہیں معلوم ہیں؟ تو ایسے ایسے امیر جماعت ہے جو نماز کے طریقے بھی طریقے نہیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں نا لگاتے ہم ہیں امیر جماعت. امیر جماعت ان امیر جماعت کو میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے مصارف کی کتابیں پڑھو، بعد میں امیر جماعت بننا. اہل سنت کا امیر بریلی میں موجود ہے، جسے آپ کا وضع کہا ہم اور آپ حاضر ہوئے اور ہم اور آپ غلط سے حاضر ہوئے کہ شہداء کربلا کی یاد منائے، وہ بھی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی روشنی ہے. یہی تو سنی بریلیوں کی شان ہے کہ ہم کسی موقع سے موقع ہاتھ سے نہیں ضائع ہونے دیتے. کوئی بھی مہینہ آئے کسی نہ کسی اثاثے دینے سے ضرور ہوگا. سبحان کے سال کا 12 مہینہ 12 پھر کیسے خالی رہے؟ 12 ہے ان کے پاس 24 ہمارے پاس 12. ہم 12 کے بعد ایک تو کر لیتے مگر 13 نہیں کرتے. پھر بھی مناتے ہیں مگر مفتی اعظم کے نام سے بنا. شہید اعظم کے نام سے ہم نے جلسے پاک منسوخ کیے. شہید اعظم کہتے کس کو؟ شہید اعظم کی ذات کیا ہے اور حسین اور حسین پاک کی ذات کیا ہے؟ میرے حسین نے کربلا میں ہم اہل سنت والجماعت کو کیا پیغام دیا؟ آپ کہیں گے کیا کوئی نیا پیغام؟ ہم کہیں گے کوئی نیا پیغام نہیں تھا.
جو آج ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے، یہی حسین نے کربلا سے پیغام دیا۔ بتانے کا طریقہ اپنے اپنے حسین نے اور ذکر شہید اعظم اور کریں گے ذکر شہید اعظم اور اعلیٰ حضرت سنیوں کی محفل میں اعلیٰ حضرت کیا ہے ہی نہیں، کیونکہ آج جو محفل ہے یہ سب ہے اعلیٰ حضرت کی دین۔ قرآن رسول اللہ میں نے آئے کہ کلمہ پڑھی کہ حضرت صراط المستقیم، آپ کہیں گے شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے حسین پاک کی زندگی یا شہداء کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم جب اجلاس پاک بناتے ہیں، آنے والے والدین اور خطبہ آیت مبارک کا پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ۔ یہی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے آپ خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے اهدنا الصراط المستقیم، اور بتائیے کہ یہ میں نے کہا پہلے پیارے سمجھنے کی تو کوشش کر کہ اس راستے پر آئے گا کب، اس صراط مستقیم پر ہوگا۔ شہید اس منزل کو تو اس منزل کو طے کرنے کے لیے پہلے اس کو صراط مستقیم پر ہونا ہوگا۔ جب وہ صراط مستقیم پر چلے گا یہی تو شہادت کی منزلوں کو طے کرے گا۔ ہم نے وہی آیت کریمہ پڑھی ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے حضرت امین ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مدینے سے کے واسطے جب ہجرت کر کے میرے حسین مکے اور ہوتے ہوئے جب کربلا پہنچے تو حسین نے اپنے نام کی باتوں میں یہی کہا تھا، اے نارکارو ہمیں استعمال کا طرف بتا کے دیجیے تاکہ آپ کا پیارا حسین جب چلے تو اس کے ساتھ حسین کے مستقیم پر قائم ہے۔ آپ کی دین کی حفاظت کے لیے، آپ کے اسلام کی آزادی کے لیے اگر حسین کو لٹانا پڑے تو لٹا دے، مگر کربلا میں حسین آپ کے اسلام کی آزادی کو بچائے، آپ کے دین کی حفاظت کر لے۔ آپ کے سنت سنی بھگوان دینے والے کہتے ہیں حسین اور حسین کے کاروانا جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں، مارو دوست کے لیے شہید کیا گیا ہے، مارو دوست کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ جو ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ حسین کے نعرہ تم مختار کل انبیاء بھول گئے ہوتے ہیں، بھول گیا تو شریعت کی دنیا ہے ان کو بھی موجود ہے ان سے من پاکو کہتے ہیں کہ حسین کے لیے کس چیز کی کمی ہے۔ حسین کے لیے تو سارے امیر رسول نے فرمایا کہ کہا کہ حسین منی کا آرام ہے حسین مجھے ہوئے حسین سے جب ابھی اپنے روتے کے لیے کہتے میں حسین سے ضرور کو حسین منصر ہے آپ کا کر گیا مختار آمیر ان کے اختیار اور حسین کے اختیار اللہ کرتا ہے مجھے نبی کے اختیار ہے حسین کے اختیار۔ میرے حسین نے کربلا سے ہمیں یہ پیغام دیا، سنیو آج یہ پیغام صرف ان کے آرام پرچار کرنے نہیں کیا ہے، یہ حسین حسین میرے حسین نے مدینہ پاک کو پیغام دیا ہے۔ آقا حسین نے کربلا سے ہمیں کیا رکھ دیا، یا جان کی قبر حضرت پر حاضر ہوئے سب کچھ پر حاضر ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہم چند دن کے لیے مدینے سے چلا جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں،
تو صرف ہماری آنکھیں نہیں روتی ہے، ہمارا دل بھی روتا ہے کہ وہ واقعی ہم سے دور ہو رہی ہے، وہ مدینے کی سلہری جانیاں ہم سے دور ہو رہی ہے، مقدم میں وفات سلہری کو دوبارہ آ پائے نہ پائے، ہمارا دل آپ سے ہوتی ہے انسان کے ساتھ فیصلہ کرتے بتاؤ وہ حسین جن کا پتھر مدینے میں ہوا ہے، وہ حسین جن کی جوانی مدینے میں ہوئی ہے، وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، وہ حسین کے دل کو کیا جا رہی ہوگی، اگر حسین کا بنا مدینے سے جڑا تھے جب نکل رہے تھے حسین جان رہے تھے، آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارا واپسی نہ ہوگی، حسین چھوڑ رہے تھے آج مدینے کی شہری گاڑیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں رسول پر حاضر ہوا ہے آپ حسین نبی کے پورے حضرت پر حاضر ہو رہے ہیں حسین دو بھی گاڑیوں کو وہ پڑے رہے ہیں حسین نبی کے پورے حضرت سے پڑے رہے ہیں حسین میری رحمتیں تمہارے ساتھ میں ہے، میری رحمتیں تمہارے ساتھ میں ہے، میری عمارتیں تمہارے ساتھ میں ہے، میری شفقتیں تمہارے ساتھ میں ہے، ہماری امی فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ میں ہے، تمہارے بابا علی کی ہدایت تمہارے ساتھ میں ہے، تمہارے بھائی حسین کی بہادری حضرت کی بہادری تمہارے ساتھ میں ہے، وہ بھائی نبی میرے اندر بہادر ہو رہے ہیں، آج ہر سنی بریلوی کہتا ہے میرے ہے حسین، کیوں نہ کہے گا ہمارے پاس دعویٰ اور دلیل دونوں ہے، حسین میرے ہے، ان کی ہتھیاروں کے کوئی ہے حسین، لکڑوں کے کوئی ہے حسین، بندیوں کے کوئی ہے حسین، سنی بریلویوں کے ہے حسین۔ کسی کے گھر میں یزید نہیں ہے، ہر گھر میں حسین، جس کے پاس عقیدہ ہے اس کے پاس بھی حسین ہے، یہاں تک کہ آج تو پوری ساری چیزوں سے دور ہے ان کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حقانیت کے علمبردار سے ہوتے ہیں، صداقت کے علمبردار سے ہوتے ہیں، شہادت کے نشید سے ہوتے ہیں، اور وہ شہادت کے بغیر حسین نے پائی ہے، جو شہادت سے نوابی نہیں بلکہ نوابی بنے حسین نے پائی ہے۔ میرے حسین مدینے طیبہ کی تمہار وادیوں کو دورے رسول سے حاضر ہو کے امی فاطمہ کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، امی جان کی اجازت دے دیجیے، امی جان کی اجازت دے دیجیے، آج آپ کا نام حسین کربلا پہ جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، مجھے فیصلہ کر کے بتائیے، کوئی کسی مہم یا جنگ یا لڑائی یا کسی خیر پریشانی کے سامنے جا کے نکلتا ہے تو اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے 6 مہینے کے بچے، اپنے بیمار گھر کے بیٹے، گھر کی ذمہ داریوں کو لے کر نہیں چلتا ہے، گھر کی عورتوں کو لے کر نہیں چلتا ہے، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حسین سب کو لے کر کیوں چلے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ حسین اس لیے سب کو لے کر کہ کربلا اور مدینے کی مسافت بہت دور ہے، اسلام کی بھاشا کے لیے تو اس کو پھر کریں گے،
مگر اسلام کو نہ میرے حسین پورے خاندان کو لے کر مدینے پاک کی بہار وادیوں کو لے کر چلے ہیں. تو راستہ کون سا تھا؟ یہ 3 انچ پڑتے نہیں، ریگستانی راستہ تھا. حسین چلی جاتے ہیں، ہر قدم حسین کا شور آیا، رحمتوں کا نزول ہو رہا، اپنے کرم کا ایک کرم بڑھ کر حسین پر پایا کر رہا، کیونکہ نواب رسول جا رہے تھے، پھر رضو فاطمہ جا رہے تھے، علی کے دل کی سوچ جا رہے تھے، حسین چلے جا رہے تھے، حسین چلے جا رہے تھے، اور اہل سنت کو وقا دیتے جا رہے تھے، اہل سنت کو پیغام دیتے جا رہے تھے. جب تم اپنے گھر سے نکلو تو پھر اپنے مستقبل کو یہی پیغام لے کر نکلنا. تم اپنے گھر سے نکلنا تو محبت کے یہی پیغام لے کر نکلنا. تم اپنے گھر سے نکلنا تو یہی صحابت کا پیغام لے کر نکلنا. تم اپنے گھر سے نکلنا تو یہی امت مسلمہ کو پیغام دے کر نکلنے کے لیے نکلنا. حسین یہی پیغام محبت لے کر جا رہے ہیں. قرآن کی وہی آیت کو کہیں گا سوچتے ہوئے نسلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آج دل میں کا ہو رہی ہے، آج دل میں ڈوب رہی ہے. ہم نے کہا مدینہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ کی تو باہر معاملوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، اسی مسئلے چلے جا رہے ہیں. تو خیر موقع کی بازیاں لگانے لگی ہیں. حسین خانے صاحبہ میں پہنچ جاتے ہیں، صاحب صاحبہ کرتے ہیں، صاحب صاحبہ کے بعد سلام کرتے ہیں. آج حسین کے لیے آخری سلام کرتے جا رہا ہے اور تیز بازار اور نالا کے دیے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے قربان لے رہا، وہ نارا جان کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے. جس نارا نے تجھے کفر سے آزاد کرا کر سنیوں کا مطلب عقیدت بنا دیا. آج حسین کا لڑائی سلام میرے حسین نے کعبے خانے والے کعبہ کو سلام کیا، اور جب خانے کعبہ کی زیارت کے بعد حسین تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ باہر میں بیوی نہیں بلکہ نارا جان کے چہرے والوں کو کرام کے ضرورت اجلے صحابہ کرام حضرت خدمت سے یا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہا کربلا کی طرف سفر جا رہا ہوں، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کی اسلام کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا، لپٹ گئے، رونے لگے. یا حسین آپ ادھر مت جائیے، کوفیوں کی غداری مشہور ہے، آپ حسن نواز رسول ادھر مت جائیے. ہاں ہے نا آپ کے لیے، میرے نواز رسول آپ کے ہی نہ جائیے، مگر میرے حسین نے ہمیشہ پیغام مسلمان دیا. اے سنی ادھارن دیا کرے ہو، حسین پاک میں مکے کی سامنے کھڑے ہو کر ہم سنیوں کو یہ پیغام دیا کہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے شہدائیوں، نبی کے صحابہ کو حسین نے قرآن نبی اس لیے توڑا ہے کہ نبی کی دین کی ورنہ بچہ کیوں آتا اپنے نانا کی کرسی میں ہی رہتا، جب مدینے کی وادیوں کو چھوڑ کر آ گیا تو ایزان صاحب تمہاری بہت تمہاری محبت کو سلام، ایزان صاحب تمہاری چاہت کو سلام، ایزان صاحب تمہاری محبت کو سلام، محبت کو سلام. اور حسین کو اپنی منزل کی طرف جانے دو. جب حسین نے اپنی منزل کی رفتار، جس حسین نے اپنی منزل کا بیان کیا کر مستقیم کو بنایا ہے، کربلا کی وادیوں کو مکے وادیوں سے حسین پاک کرتے ہیں، چلتے چلتے کربلا کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں. کربلا میں اپنے قدموں کو بنا دیتے ہیں. راستے میں طرح طرح کی واقعات اپنے سامنے آئے. تمام سب لوگوں نے حسین کو روکا، مگر آج اسی حسین کے قدم اگر رک جاتے تو آج اسلام کا کیا ہوتا؟ اگر حسین کے قدم رک جاتے اسلام کی بات دور کا کیا ہوتا؟ مگر وہ حسین تھے. آج حسین پاک اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے کربلا میں پہنچ گئے یزیدیوں کی طرف سے، اور آج کے میرے بھی چکرالیوں کے دلدار ہے
کہ حسین ملک کائنات کے لیے جنگل میں گئے تھے. میرے حسین سے ہماری یزیدیوں نے کہا حسین ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے. ہمیں آپ کی گردن چاہیے نہ آپ کو ختم کرنا ہے. ہمیں بیعت کے مطلب ہے بیعت کر لیجیے. جو چاہیے ملک جائیداد دولت ثروت شہرت جو چاہیے آپ کے لیے حاضر ہے. مگر حسین نے ارشاد فرمایا اعلان کیا کہ مسلمانوں میرے حسین نے ہمیں کیا پیغام محبت دیا ہے. اور یزید نے سنو تو جان مانگو تو جان دے. جو جان مانگو تو جان دیں گے. جو مال مانگو تو نہیں دیں گے. مگر یہ نسل سے ہو سکے گا نبی کا ظاہر جلال ہے. جو حسین نے ہمیں پیغام دیا اور للکار کے یزید نے کہا اے یزید یہ نبی کا ہے. میں اپنی گردن کو کرا دے گا مگر یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرے گا. نہیں جانا یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہے ہیں. یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں رہے ہیں. ان ہاتھوں سے نبی کو پتہ نہیں رہنے کو چننا ہے. ہاتھ کے ہاتھ سے گستاخ کے ہاتھ میں چلے گئے. یہ ہاتھ کے دانی کے ہاتھ میں چلے گئے. یہ ہاتھ کراچی کے ہاتھ میں چلے گئے. مگر کبھی یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ کریں گے گا. حسین کربلا میں اپنے محمد کے ساتھ کربلا میں سے نظر ہے اور قرآن کے میرے موجود اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. جو بات اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم سے نبی کے سب سے شہید کراتے ہیں. 10ویں محرم حرام کو حسین کی شہادت کرواتے ہیں. بلکہ تاریخ شاہد ہے کربلا میں جو واقعات ہے درپیش ہوئے ہیں وہ 10ویں محرم حرام کو حسین سے لے کر بہت درپیش ہوئے ہیں. اور جو بھی شہادت ہوئی ہے کربلا میں وہ 10ویں محرم حرام کو سے لے کر بہت پیش آئی ہے. آج پاک کو محرم الحرام کو کربلا میں کربلا پاک میں قیمت لگا چکے ہیں. کربلا میں تمام واقعات پیش آیا ہے. آج یہ عیدی ترقی کہتے ہیں اور یہ ویڈیو کہانی کہتے ہیں. حسین نے کہا کہ رات کی اور محرم کی ہے مگر پرانی سوچ الگ ہے. حسین کی سوچ و فکر الگ ہے. حسین سے یہ ویڈیو کی طرف سے اظہار کا حکم ہوا تھا. یہ ویڈیو کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ان کا اعلان ہوا تھا کہ میرے حسین نے کیا ارشاد فرمایا تھا آج اس طریقے اور طریقے سے آج حسین دل بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرے گا. دل بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا. حسین بات کی عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں. آج اس کے اگر ہم عکاسی کریں آج جو کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کسی پریشانی میں ہوتے ہیں کسی الجھن میں ہوتے ہیں تو عبادت کو مکمل بھول رہے ہیں. بات کرنے میں لگ جاتے ہیں. ایسے اس کا پھر نکالی ہے ایسے اس کے لیے جیل میں کرے گئے ایسے اس کے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہیں. کوئی راستہ نہیں نکالا ہے. اپنے راستے ابھی آج ہمارے پاس بھی یہی مقام میں ہونا چاہیے کہ ہم اگر الجھنوں پریشانی میں ہو تو منسٹر اور پرائم منسٹر کو راضی نہ کرے بلکہ ہم سرکاروں کے سرکار کو راضی کریں. جی سرکار کے بارے میں کسی دلی اور مہاراشٹر کرنا کی سرکار نہیں پڑے گی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آپ کا بندہ ہو رہا لفظ بھول والے آپ کہیں گے صاحب ترقی کہے نوری کہے رشمتی کہے برکاتی کہے قادری کہے جہاں سنجھالا اس نے کہہ دیا بول والے. یہ بول والے ایک کے ہیں دو کے ہیں تین کے ہیں چار کے ہیں کتنوں کے بول والے تو ہم والے کو ساتھ دیں گے. مدینے سے لے کر بریلی تک پورب سے لے کر پشچم تک اتر سے لے کر دکشن تک جہاں جہاں ہمارے سرکار ہے وہی وہی تو دنیا کے بول والے جس کے بول والے سب اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب اور انہیں سب کی عطا سے جو آج ہمارے پاس کارجن ذات ہے اس کے بول والے یہاں سے لے کر وہاں تک عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا میں کہیں جاؤ اکثر رضا کا کہنے والا مل جاننے والا مل جائے اس کی وجہ کیا مقبولیت اتنی سے
جتنا ان کے دل میں جلن ہے اتنا اکثر وجہ کی مقبولیت کی وجہ ہے کہ اکثر وفا تیرے باپ کو نہیں چلتا اکثر وفا کو اس نے پہنچایا جس کے بارے میں ہمیں حضرت جلدی کو فرمایا یا رسول اللہ سب چمک والے یا رسول اللہ سب چمک والے شیشوں میں ہمارا نبی چمکا ہے تو جو اس کے چپٹ گیا وہ کیوں نہ چمکے جو اس کے لپٹ گیا وہ کیوں نہ چمکے گا جو اس کے گھر کا پیسہ بن گیا وہ کیوں نہ چمکے گا جو اس کے گھر کا دماغی بن گیا کیوں نہ چمکے گا جو اس کے گھر کا پسانی بن گیا کیوں نہ چمکے گا جو اس کے گھر کے ٹکڑے کھانے والا بن گیا کیوں نہ چمکے گا 5 لوگ پیسے ہے تو ایک پر ہم پر لگے ہیں ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یہی تو حضرت نے حسین سے کہا تھا یہی تو حضرت حسین سے کہا تھا حسین ہمیں یہ بھی مجھے پوری نہیں چاہیے ہمیں آپ کے مولا کی درجہ کرنا ہمیں آپ سے ایسی جیت چاہیے حسین ہمیں آپ کو آنا نہیں ملے آج تاریخ شہر ہے حضرت حسین کو کوئی یزیدی نہیں کہتا ہے ان کے مطابق نہیں کہتا وہ سرم کے پاس بنا نہیں ہے تو آج زمانے کو ہمیں اس کو جانا جا رہا ہے جب مگر حسین کے قدموں میں آنا گوانا تھا مگر یزید کی طرف سے پناہ بننا گوانا تھا یہی حضرت حضرت کا بیان رکھو اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کرو اعلیٰ حضرت سرکار میرے سے چھاپ کرواتے ہیں یا رسول اللہ تیرے شکروں سے زمین یہی سوچو پھر اگر ہم سنی بریلیوں کے پاس آ جائے یہی سوچ اور یہی سے ایک پلیٹ فارم دیکھو آج جب تک پلیٹ فارم سے تھوڑے لوگ بدل رہے ہیں وہ یہی سے یہ پلیٹ فارم دیکھے کیا حضرت کہتے ہیں تمام ساری خانقاہیں مگر تمام خانقاہوں کی طرف آنا حضرت کو نہیں کیا اور حضرت نے اپنا رخ ماہرہ کی طرف ماہرہ نے کنسی کی طرف کیا کنسی نے بغداد کی طرف کیا بغداد نے سرینا کی طرف کیا سرینا نے مدینہ سے حادثہ دکھا دیا اعلیٰ حضرت نے زمین سے غریبی سے کہہ دیا اور رسول اللہ تیرے کو تیرے سے قبول غریبی کو کیسے کھائی رسول اللہ کے بول سے بولے نزدی حکومت کو کہے ہمیں تیرا نیال نہیں چاہیے ہمیں آمنا کے نام بھی نہیں آئے ہمارے دین ہمارے سنن خاصانی مدینہ مطلب اعلیٰ حضرت خاصانی نبی شریعہ وہ فیضان مدینہ وہ نام تو وہ بھی سب پر ہے رحمت مدینہ سب پر ہے نفرت مدینہ سب پر ہے عنایت مدینہ فیضان تو ہی ہے مگر کسی اگر مدینہ اور مدینے اور مدینہ میں فرق ہے وہ کہتا ہے مدینہ ہم کہتے ہیں مدینے کے سردار خاتم النبیین
سید المرسلین شفیع المذنبین صحابہ یاسین جو ہے سنیوں کے امین وہ ہے رحمت للعالمین جو ہم سنی جی کا ہم کہتے ہیں آمنا اللہ اور حضرت نے انہیں کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر اب یہی سے اختیار مصطفیٰ کو اور کچھ چندن سنگی والے کہتے ہیں سرکار کی کاریں کتنی بڑی ارے جن کے ٹکڑوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ان کی چادر کی کم انتہا ہے جن کے ٹکڑوں پر کل کائنات بن رہا ہے ان کے ٹکڑے ان کی چادر میں کیوں نہ سارا گھر چھپ رہا ہو آج کہتے ہیں سوریا گرہ آزاد میدان ہم کو سب بھول جاتا ہے میرا مقدر سوریا گراؤنڈ اور آزاد میدان ہے سنیوں کا مقدر احمد اور سنیوں کا مقدر محمود کا ساتھ ہر اس میڈیا گراؤنڈ میں آزاد میدان کیا دنیا آزاد میدان میں تو کوئی اور بناتا ہے اس کو نماز پڑھانے کا مسئلہ سچ مانو الحمدللہ حضرت کے تعلیم اور ماننے والے ہیں ہم سرکار کے اپنی تمام تنظیم اور تحریک والوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہمیں تمہاری وصولی کا پیسہ نہیں چاہیے ہمیں مدینے کا ٹکڑا ٹکڑے سے ہی کرتا ہے بھیا تمہیں تو غلطی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ تمہیں پوری کھا لی غلطی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہمیں ٹکڑا کھائیں گے زندہ رہیں گے اور زیادہ کھا لیں تو غلطی کا شکار ہو جائے اس لیے ٹکڑا کھا ٹکڑا اور جو مدینے کے کتاب ہمارا ہماری کھاؤ اور ہماری بجاؤ نہ بھیا ہم تمہاری کھائیں گے نہ تمہاری بجائیں گے ہم جس کا کھاتا ہے اس کی گائے ہم نبی جگت کا کھاتے ہیں نبی کی جلدی گائے زمانہ جب میری سکھا رہا تو تو کون سی کیسی ہوگی اس کی نہیں میرے کی ضرورت ہے اس لیے کرنا میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہی نکلنا سے ہی پیغام دیا ہم سنیوں کو یہ پیغام محبت کائنات عبادت و ریاضت کے میرے حسین کی صبح فجر کے بعد تو قربانی میں کام آتی ہے آج ہمارے گھر میں ایک کسی فرد واحد کا انتقال ہو جائے تو قرآن اور موسم پیدا ہوتا ہے وہ کربلا میں ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے جوانوں کی ناشے ملا رہے ہیں چاہیے والوں کو بھی پڑھے تو اٹھا کر لا رہے ہیں بچوں کو بھی لا رہے ہیں بھائیوں اور بھتیجوں کو بھی لا رہے ہیں صاحب حسین کا عرض یہاں سے حسین کا عزم اور حسین کا وقار اور حسین کی بلندی کو ہم سمجھے اور جب اس بلندی کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس بلندی کو سمجھنے کے لیے پہلے عالم حضرت کی زندگی سمجھے بعد میں حسین کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ جب عالم حضرت کو ان کے راستے سے کوئی نہ آتا تھا تو ان کے آقا حسین کو کوئی راستے سے آتا اور اعلیٰ حضرت کے قدموں میں اتنی مضبوطی آئی ہے کہ حسین اور حسین کے لالا جی کی تو یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے کہا تھا یہ احمد مولانا مصطفیٰ ہے احمد رضا جان دے سکتا ہے مگر نبی کا دیا ہوا اسلام نہیں کر سکتا جبھی تو لگتا ہے کہ بڑی فلحال کن کے رضا آگا فکر جو خیر منائے نہ شر کرے کیونکہ وہ رضا کی نیند کی مار ہے یا جو کسی میں وار ہے تو سارا جو ہی کا وار ہے وہی وار وہاں سے پار ہے
اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو رضا جواب کتنا پاس جب رانا کی کتابوں کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جتنا چھوٹا مولوی ہے تو بھاگتا ہو جاتا جب رانا کی نسخوں کا یہ عالم ہے نبی ہوگی ان کی زندگی کا جانا تو پیارے مصطفیٰ کی زندگی ہمیں زمانے کی ہوگی مختار سے احمد رضا کو جب نہ تم سمجھ سکے تو مصطفیٰ پیاری کی زندگی کو کیا سمجھ پاؤ اور مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے پہلے حسین کو سمجھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین مجھتے ہیں اور حسین اور کسی کو تیور کو آج اس دور میں بننا ہے اور اپنی زندگی پر انحصار کر کے دیکھیں تو کبھی باپ بیٹے سے جانا جاتا ہے اور کبھی بیٹا باپ سے جانا جاتا ہے کبھی مرید سے جانا جاتا ہے کبھی مرید پیر سے جانا جاتا ہے آج کل پیو مہاراجا کو جانا جا رہا ہے تو پیر کے نام سے نہیں مرید کے نام سے جانا ہے ہمیں مرید بھی کرنا ہے کہ ایک بار دیکھ گیا تو تمہارا کسی کے ہاتھ پر دکھنے کا نام نہیں ہے بل کے خود کہ زمانہ اس کے ہاتھ پر دکھنے کے لیے ہو رہا ہے پیر کھانا بھی تو انہیں کے ہاتھ کو چلا جا رہا ہے لوگ کہتے ہو کچھ بھی کہتے رہے ان کی سوچ ہے مگر ہم تعلقی والے کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اس لیے کہ سنیوں کا وقار ہے اعلیٰ حضرت سنیوں کی شان ہے سنیوں کی پہچان ہے آج لوگ اپنے آپ کو سنی تو بڑے بیٹھے مگر اعلیٰ حضرت سے غداری کرتے اللہ غداری مت کرو سنی کہہ رہے پہلائے جا رہے یہ بھی تو اعلیٰ حضرت کی دین ہے اگر جلدی سے آئے اپنے آپ کو سنی کے نام سے یاد کراتے ہیں چند دن پہلے آئے جاتے کوئی آئے تھے سنی کہتے ہیں مگر ان سے پوچھو تمہارا ملنا سننا سرکاروں کے ساتھ تم سنی کہتے ہیں پدوی میں حمایتی ہے ہم شناختی مجھے سے ساتھ نہیں کرتے ہیں اور ان کی اپنی مجبوری بھی ہے جو ٹی وی اور ریڈیو کو شاید کہتے ہیں کہ اتنا ایڈ کا پیسہ پہلے آ گیا ہے انہوں نے ادھر کی وفاداری ان کے ٹی وی کمپنی کی وفاداری یاد ہے ہمیں اگر وفاداری یاد ہے تو یہ کمیٹی کی وفاداری یاد ہے جس وفاداری میں حضرت نے کام اٹھایا تھا اور سنیوں کو وقار دے کر جو فرمایا تھا کرو مت ہو اہمیت صبر بتا میں کچھ بنا میں نہیں بنا یہ بتا ہوا اپنے کریم کا میرا تین پا رہے قرآن حضرت نے مجھے کہا تھا کہ کون کا عزم تھا کہ کون کا حوصلہ تھا کہ کون کا وقار تھا کہ کون کا عزم مکمل تھا کہ کربلا کا وقار ہو گیا جو کربلا نے ہوتا ہے ایک پاک میں تمام
چاہنے اور ماننے والے ساتھی اس پر کی شہادت یہ شخصی خاندان کی بھی عطا کر رہے ہیں، یعنی شہادت میں فرما رہے ہیں۔ اب تک اتنا نہیں ہے کہ اللہ پر میری حضرت حسین پاک کے ہاتھ میں جان شہادت موج فرمایا اور مولانا تقی حسین کے بیٹے علی اصغر کے حکوم میں شدہ خون کا بہانا نکلا، حسین نے ان کی شہر مبارک پر پہنچا، پھر حسین نے خون کو آلود آنکھوں میں باتوں میں خون لے کر چلو میں تو شاہ فرمایا ہے کبیر اگر ایسے ہزار علی اصغر اور ہوتے تو حسین کربلا میں نبی کے اس دین کے لیے شہید کرا دیتا مگر کروں گا۔ حسین نے کیا بنایا اللہ نے شہادت موج فرمایا، خود آخر میں خود اعتراض دیتے ہوئے میرے حسین نزیدیوں کے نام میرے پہنچے ارشاد فرمایا ہے یزیدیوں مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، شرم سے پانی پانی سے سر نہیں اٹھاتا ہے، اس لیے کہ انہیں کنارہ کا تو کھا رہے تھے، انہیں کنارہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے بڑے رفتاری کر رہے جیسے کہ آج بردار حسین میں بھی کربلا میں بھی بردار ہے، کھاتے نبی کا تھے پیتے نبی کا تھے جیتے نبی کے سب کو ہوتے نبی کے نوازوں سے رفتاری کیوں نہیں کرتے، آج بھی اگر آروپ سے رفتاری کر رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو دور میں بھی وہ ایسے ہی بات ہے جو کھاتے نہیں کھاتے اور پر نہیں اتر رہے تھے پیش کرنے کے لیے اس کے لائق نہیں تھے، مجھے ہوتا ہے کہ خدا دینے کے بعد گھوڑے کو گھمایا، گھوڑے کے پاس تصویر پائے، پھر ایک نگاہ ہوئی گھوڑے کو دیکھا، سلام فصل بنائی سلام کیا، کربلا میں حسین وہ چاہے سلام بات ترتیب لے گئے اور یزیدیوں کو پنڈار پہنچاتے ہوئے آخر میں جب اپنے دنیا تھا تو 75 اور تب کھانے کے بعد جب زمین پر تشریف لاتے ہیں زمین رو رہی تھی آسمان رو رہا تھا، پتھروں کے نیچے سے زمین نکل رہا تھا، آسمان کو آج تک سے کوئی دوائی میں کر رہی ہے تو سر قیامت پیدا ہوگی مگر ہم آپ کے خون کو نہ پلا پائیں گے، آپ کی شہادت کو نہ پلا پائیں گے، اس وقت حسین کو نماز دیا اس لیے کہ ایسا وقت صرف وہی رحمت ہے جب وہ شہر وجود آیا حسین نے کیا ساتھ فرمایا تم غریبیوں بتاؤ، حسین نے کہا ہے سنا ہر جا یہ نماز ادا کر لے زور جائے چلی جائے اثر جائے چلی جائے محروف جائے چلی جائے عشا جائے چلی جائے اگر تمہیں چلی ہی جاتی ہے چلی جائے کوئی فکر نہیں ہے مگر نماز کی فکر کی ہوتا ہے، قرآن کی فکر کی حسین کو میرے حسین نے کربلا میں سنر سے کہا ہر جا مجھے نماز ادا کر لے میرے حسین اور معذور کو ہٹانے کے بعد جب نیت باندھ کر سجدے میں جاتے ہیں تو وہی پہ ہمیں سجدوں کی جان میرے حسین کا سر انور تن سے کٹا ہوا تاریخ میرے حسین سجدے میں سے تن سے تن جدا ہو گیا، تن سے سر جدا ہو گیا، نماز میں آخر وہ تن سے ہم سے سر جدا ہوا مگر حسین کو پتہ چلا۔ آج تو ہم جس خواہش میں رہتے ہیں کہ پڑوسی کو پتہ چل جائے، محلے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز پڑھنے آئے، ہم نماز کو جاتے ہیں، نماز کو گئے جو کربلا میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس عام میں مسلمان کے حسین نے کربلا میں وصل کا کیا سان سے سر جدا ہو گیا، حسین نے جان شہادت موج فرمائی،
اسلام کے باغیچے کو لہاتی ہوئی پکڑ عطا فرمائی کہ آج ایسی دنیا تک اسلام کا باغیچہ پھلتا اور پھولتا رہے گا، کس لیے کہ حسین نے اپنے ناموں کو شہادت کو چھپایا اور آج اسی کربلا کے حسین کی عطا ہے کہ آج اسلام کا باغیچہ پھل اور پھول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی بارگاہ میں جب خراج محبت پیش کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت سے، کربلا تیری قسمت سے، کربلا تیری قسمت سے۔ ہاں آج کربلا، کل کربلا تھی تو کربلا کہلائی جا رہی ہے۔ آج لوگ کربلا کو کربلا نہیں کربلا شریف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں حسین اپنے جلوہ پر میرے حسین اور تمہیں جلوہ پڑھنا ہے۔ نماز کو کربلا تو حسین نے بچایا، آپ کہیں گے حسین نے نماز بچائی، ہم آگے کہیں گے حسین زندہ مانتے ہیں نا، ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا ہماری جان ہے نہ حسین، ہماری پہچان ہے نہ حسین، ہماری شان ہے نہ حسین، ان میں ہماری جان اور پہچان اور شان ہے حسین۔ میں حسین یزیدی بظاہر تو مچائے دھوم مچائے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، مگر اتنے بڑے پاگلے تھے کہ پھر بھی سمجھتا ہے جیتا کون، جیتا کون، جو جیتتا ہے اس کا ڈنکا بچتا ہے۔ میرے حسین کربلا میں شہید ہوئے، آج ہے گھر میں حسین، ہے گھر میں حسین۔ آج یہ ان کی جماعت کا بھی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، کچھ اور تھوڑا دے گا مگر یزید نہیں رکھے گا، مگر ہر گھر میں کہیں کتاب حسین، کہیں غلام حسین، کہیں احمد حسین، کہیں محمد حسین، یہ کہ ہر دن میں حسین، پھر حسین کربلا کے یزیدی لے کر چلے تو حسین کی بلندی کا عالم دیکھے تو کیا حسین کی بلندی کا عالم، یزیدی بظاہر تو جیتے تھے مگر جیت کی حسین حسین کو میرے پر لے کر جا رہے تھے، وہ پیچھے نہیں آگے آگے جا رہے حسین، مختار انبیاء کے نواسب ہے حسین، دلہن فاطمہ ہے حسین، علی کے نام ہے حسین، وہ علی جن کی بلندیوں کو سلام، نبی کے قدم پر ایک بار پہنچے تو بول اٹھے یا رسول اللہ آج میری بلندی کا وہ عالم ہے کہ میں چاہوں تو عرش اعظم کے پائیں کو پکڑ کر لا سکتا ہوں۔ نبی کے کاندھے پر ایک بار علی ہے تو ان کی بلندی ہے کہ عرش اعظم کے پائیں کو ہلا دے، اور نبی کے نام سے، نبی کے نام سے ان کی بلندی کا کیا ہے؟ دوسروں کے شام سے لے کر نبی کے کاندھوں پر سوار رہتے تھے، ایک بار جب پہنچے علی کو بلندی اتنی پا گئے، وہ بار بار پہنچے تو حسین کتنی بلندی، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے کیا ہے حسین، یہ ہماری فکر سے باہر ہے کیا ہے حسین، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے راستہ بتانے والے ہیں حسین، ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں میرے حسین، آگے آگے پڑے ہمارے حسین جا رہا ہے، مگر کیا کر رہا جو آج ہم نہیں کرتے ہیں، جس سے ہم دور ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پگلی کتاب کی ہوئی تو پڑھ لیتے ہیں، مگر رب کا کلام پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ہے تو قرآن جس کو اعلیٰ حضرت نے ٹرانسلیٹ کیا تو ہم نے کہہ دیا اسے کنزل ایمان، جو ہے ترجمہ قرآن، جو ہے ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان، وہ اعلیٰ حضرت سرکار
جو ترجمہ کیا وہی قرآن یہ حسین جو میرے پر مستقبل جا رہا تھا تو میرے پر بھی قرآن پڑھتا ہوا نہیں کرے گا باقی جو زندہ ہوگا وہی تو کرے گا. اور یہ تو الگ بات ہے میرے حسین شہید ہے زندہ مگر یہاں سے اور ثابت کر لو ان وہابی دیوبندی رابطے قادیانی خلاف الوق کو سنانے کے لیے اور تھوڑے مقالے لے لیں. میرے حسین زندہ ہے. آقا نے فرمایا ہے حسین منی و اعلیٰ من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین ہے. حسین زندہ ہے نبیوں کا نام ہے نبی کے ذات زندہ ہے. اسی کس نے بتایا ہے اس کے اس رب قدیر نے اپنے کلام پاک میں رکھا. جس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے باپ سے ذمہ کرم پر لگی ہے کہ کبھی نبی اپنے ذمہ کرم پر جو رہتی دنیا تک نہ مٹا ہے نہ مٹنے پائے گا نہ جس کے زور نہ مٹا پائے اس کے حروف کو قرآن کے کون مٹا دے کبھی نے اس کلام پاک کو اپنے ذمہ کرم پر کیا. اس قرآن مقدس کی آیت کی مبارکہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور کسی نے تو صحیح ترجمہ کیا نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ کیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اور فیصلہ کر کے بتاؤ لفظ ہے کس کو کہا ہے. لفظ ہے کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ لیا چلو کلی نسلوں سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رسول ہے. جو نام نکلے جو کہہ رہا ہے رسول ہے میرے بات نام میں جھوٹا بن گیا. آگے سے بھی اسی کا ترجمہ کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ کو زندہ ہے اللہ کو زندہ ہے یہی سب عالم سے سوچا گیا ہے. سمجھتا نہیں دیکھ رہا ہے رحمت کرے پر بھی ہمارے مجھے ملا تھا مجھے ساتھ لے لو پھر اپنے میں رہ کر لگا سارے والے کیا ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. رسول ہے تو رسول کے پیارے نواسے حسین بھی تو سیدھے کی دلیل میں ہم کہیں گے جب رسول ہے نواسے رسول ہے تو پھر رسول نہیں ہے. جب رسول اور نبی کے نام رسول سے نواسے حسین ہے تو امام حسین کیوں نہ ہوں گے. ارے جب نبی ہے تو نبی کے پہلے والے ضرور ہوں گے. قرآن کی آیت اور خبر ہے ان کو سنا دو. مرنے کے تعلق سے ہماری زندگی کے تعلق سے ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اس کا ترجمہ کیا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے یہ تو ترجمہ ہے کہ مرنا ترجمہ ہے چکھنا. اور یہ چکھنے سے تو چکھنے کے لیے تو شریعت اجازت دیتی ہے. اگر شوہر جابر ہو تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ کھانے کا مزہ چک چک کر سکتی ہے روزہ نہیں ڈوبے. دنیا والے تھوڑی دیر اس کی طرف سے دور ہو جائے یہ آنکھیں بند کرنے جلدی جلدی تیار ہو جائے. اس لیے کہ اس کو ایسی بارگاہ میں جانا ہے جہاں پہ بھی لگانا بھی ہے دھونا بھی ہے تیار بھی ہونا ہے خوشبو بھی لگانا ہے اور وہاں ایسی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آپ نہیں بند کرے گا تم نہیں جانو گے. جب آپ
یہی بند کرے گا تم نہیں جانے دو گے تو یہاں کیسے ہوگا جب موت کا بنا سے کھڑے نبی کو مصطفیٰ کر ہماری آنکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری آنکھوں کی چوٹ کر رہی ہے جس کو ہم اپنا سبحان اپنا روزہ کی طرف سے آنکھ پھینکی اس کو رہنے دو گے اس سے پہلے سبحان اللہ مرے گا کہ کوئی مردہ جب کھاتا ہے تو مرتا ہے زندوں کو جب کھاتا ہے تو زمین تو زندہ ہے مرغے جو ہے زندہ گھر میں جاتے ہیں پوری کو قبرستان لگا ان کی حالت قبرستان ہے نہ درگاہ ہے نہ آستانے ہے نہ ہمارے یہاں آستانے بھی ہے درگاہیں بھی ہے خانقاہیں اس لیے کہ ہم زندہ ہیں مسجد ہی کلاڑوں کے ساتھ ہی ہم نے کافی قبرستان کی بات کرتا ہے پیارے تو یہاں تو مردا ہے قبرستان تو ہمارے یہاں ہوتا ہے جس کو شاید میں مصطفیٰ کی آمد کا جشن تو قبروں میں جاتے ہو تو قبروں کو شرک کو بدعت کہتے ہو قبروں کے جانے کو منع کرتے ہو تو قبرستان میں جاتے کیوں کرنے کے لیے جیسے ان کو مشین میں رکھ کے جلایا جاتا ہے تم بھی رائز کر دو ہمیں بھی مشین میں رکھ کر جلاؤ قبروں کو شرک کو بدعت کہتے ہیں قبروں میں جانے کو شرک کہتے ہیں تو قبروں میں جا دیا ہے جاؤ ہی قبر میں جاؤ گے پیارے رسول کا چہرہ سنی تم کھاؤ گے یہ تو جائیں گے بھی آئے گی بھی بتا تو آئے گی آج ہمارے اللہ کی یہی پیغام محبت کا چاہیے اللہ رسول کا ضرور بات کرو اللہ صلی میں جان رہا ہوں آپ کی مدد آپ کی جذبوں کو میں ساری بات کرتا ہوں تو آپ بیٹھے مگر کیا کیا جائے پورے سال سفر کا بھی معاملہ رہتا ہے پھر مجھے بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ سفر کرنا ہے مجھے کہیں کہیں سے پہنچ کر کے آپ کے سبھی والوں کے سامنے بولنا میری چھوٹی سے والا حضرت اتنا ٹائٹ شیڈول بنا دیا ایک دن بھی فرصت نہیں اور بتا کرے جب تم سے جسم سے جان نکلے تو اسی حالت میں پیغام رضا عام کرتے ہوئے